بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 روزہ اسلامی عقائد کورس کے دوسرے حصے کا 9واں عنوان ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام وفات کے بعد اپنے قبروں میں زندہ ہے، جس کے عنوان کو تعبیر کرتے حیات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا زندہ ہونا۔ انبیاء کرام وفات کے بعد اپنی زمینی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ان کے یہ دنیا والے جسم ہے، ان کے ساتھ ان کی روح کا قوی و مضبوط تعلق ہے، اسی وجہ سے وہ زندہ و حیات ہے۔ اسی طرح جو کوئی ان کی قبر کے پاس جا کر درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ خود اس کو سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الانبیاء حیاتہم یصلون، کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ کنز العمال میں روایت من صلی علیہ عند قبری، جو میری قبر کے پاس درود شریف پڑھے گا اس کو میں خود سنوں گا۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون ولکن لا تشعرون، بل احیاء عند ربہم ولکن لا تشعرون، کہ شہداء زندہ ہے، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں۔ جب شہداء زندہ ہے تو اس شہید امتی کو جو فضیلت حاصل ہے، انبیاء کو وہ فضیلت ان سے بڑھ کر حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ جو زندگی شہداء کو حاصل ہے اس سے کہیں بڑھ کر وہ حیات و زندگی انبیاء کو بھی حاصل ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، جب شہداء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں رزق دیا جاتا ہے، تو جب شہید کو رزق دیا جاتا ہے تو اسی طرح نبی کو بھی رزق دیا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب عام بندے کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح نکال لی جاتی ہے، پھر جب اس کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روح اور جسم کا ایک تعلق قائم کرتے ہیں۔ نیک بندے کو قبر میں راحت ہوتی ہے تو اس راحت کا اثر جسم اور روح دونوں میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ روح اور جسم کا تعلق جو قائم ہوتا ہے یہ عام بندے کم ہوتا ہے، شہداء کا اس سے زیادہ ہوتا ہے اور نبی کا اس سے زیادہ ہوتا ہے۔